قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 16ویں پارہ میں اللہ رب العالمین نے مختلف واقعات اپنے بندوں کی تربیت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، سرنگ میں مچھلی۔ اللہ تعالیٰ نے دو عظیم انبیاء کی ملاقات کے لیے جس مقام کا تعین فرمایا، اس مقام کی پہچان کے لیے مچھلی اچانک پانی میں داخل ہوتی ہے اور پانی خلاف معمول چاروں سائیڈوں سے اس طرح رک جاتا ہے جیسے کوئی تختے لگا کے روکا گیا ہو، یعنی کہ ایک سرنگ بن جاتی ہے اور وہ مچھلی اس سرنگ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی مقام پہ بعد میں دونوں انبیاء ملتے ہیں، باہمی تعارف ہوتا ہے اور پھر آگے سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دریا کراس کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دوسرا واقعہ رونما ہوتا ہے دریا میں چڑیا۔ تو چڑیا آ کے کشتی پہ بیٹھتی ہے اور اس کے بعد دریا میں سے پانی پیتی ہے تو سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنا پانی اس چڑیا کی چونچ میں ہے، اس کا اور دریا کے پانی کا کیا موازنہ ہے؟ اسی طرح سے جو اللہ نے مجھے علم دیا وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو آپ کو دیا وہ مجھے نہیں دیا، اور ہم دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے۔ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا کہ جو ایک عظیم فاتح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم بندے کا، عظیم فاتح کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے مغرب سے لے کے مشرق تک پوری دنیا کے اندر دست انداز سے بڑے بڑے مارکے کرتے ہوئے پوری دنیا کو فتح کیا۔ انہی کے حوالے سے ایک عظیم واقعہ کہ جب یہ انتہائی مغرب میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دریا وہاں پر سمندر میں گر رہے ہیں۔ اس دریا کے گرنے کی وجہ سے وہ پورا علاقہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کیچڑ والا چشمہ ہے۔ تو دور سے ذوالقرنین نے جب سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے سورج اس کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، کیونکہ انسانی آنکھ کا معاملہ اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ہے کہ جب یہ غروب آفتاب کو دیکھتے ہیں تو اگر آنکھوں کے آخری منظر کھیت و کھلیان ہوں، پہاڑ ہوں، جنگلات ہوں یا صحرا، جو آخری منظر ہوگا اسی میں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے اس خلاصے کا آخری واقعہ سیکیورٹی وال۔ دو پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی اور عظیم اور مستحکم دیوار بنائی، پہلے پتھر، اس کے بعد اس کے اوپر لوہا اور پھر اس کے اوپر تانبا پگھلا کے ڈالا تاکہ کوئی اس کو اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ نہ سکے، اس پر چڑھنا چاہے تو چڑھ نہ سکے۔ اتنی مضبوط دیوار، وہ پہلی اور عظیم سیکیورٹی وال آج تک محفوظ ہے اور قیامت کے قریب جا کے اللہ رب العالمین اس کو زمین کے برابر کر دیں گے۔ تو یہ جو عظیم قسم کے واقعات ہیں، ان میں ہمیں علم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنا کتنا علم اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اس میں انبیاء کا ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام وہ بھی نظر آتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے بندوں کا پوری دنیا کو مسخر کرنا اس کی بھی ترغیب ہے۔ اور اسی انداز سے یہ سیکیورٹی وال کا معاملہ کہ اس دور کے اندر اگر اتنی ہائٹ پہ جا کے کیسی کیسی لفٹیں ہوں گی یا کیسا سٹائل ہوگا، کتنی ان کی وہ ٹیکنالوجی ہوگی کہ ریشو کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے، لوہا کتنا رکھنا ہے، تانبا کتنا چڑھانا ہے، اس کو ہیٹ اپ کتنا کرنا ہے، وہ سارا پروسیس کتنا جدید ترین تھا۔ تو آج کے اس دور کے اندر بھی تمام امور کے اندر ملت اسلامیہ کو جستجو کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے اور قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو بھی مسخر کرنا چاہیے اور آخرت کے معاملات کو بھی شاندار بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔